بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا، جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا، فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 248 248۔ میں نے ہنستے ہوئے طنز کیا، ہاں تم ایسا دعویٰ پہلے بھی کر چکی ہو۔ ہم بچپن سے پڑھتے اور سنتے آئے ہیں کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس بار تم پھر سزوکو تک نہ پہنچ سکو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میرا راستہ روکو گے، میرے ذہن کو بھٹکا دو گے۔ میں ایسی اوچھے حرکتیں نہیں کرتا۔ میں نے تو ایک بات کہی ہے کہ قانون قدرت کے مطابق غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ وہ اٹھلاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میں ٹرانسمیٹر کے پاس کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ تابا فرش پر بے ہوش پڑا ہوا تھا، اس کے قریب ہی جاپانی نوجوان کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ موسو موٹو ہاتھ پاؤں میں ہتھکڑیاں پہنے فرش پر بیٹھا مجھے ملتجی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، گھبراؤ نہیں، تمہارے ہاتھ پاؤں نہیں توڑے جائیں گے۔ تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ تم اس تنظیم کے متعلق جو کچھ جانتے ہو مجھے بتا دو۔ وہ لرزتی آواز میں کہنے لگا، میں مہاتما بدھ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس تنظیم کے متعلق کچھ زیادہ نہیں جانتا۔ میں براہ راست یاماگوچی کا ملازم ہوں اور اس کے حکم کے مطابق میں نے فلم سازی کا چکر چلایا۔ اس قلعہ میں آ کر مجھے پتہ چلا یہ تنظیم بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے اور میرا باس یاماگوچی اس تنظیم کا ایک معمولی رکن ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں تھوڑی دیر تک اس کی سوچ پڑھتا رہا، پتہ چلا وہ درست کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا، اگر تم یاماگوچی کے خلاف گواہی دو گے اور کوئی ثبوت پیش کرو گے تو میں تمہاری سزا میں کمی کرنے کی سفارش کروں گا۔ میں گواہی دوں گا وہ کسی غیر ملکی طاقت کے لیے کام کر رہا ہے اور کرنل جوشو کے عہدے پر آنا چاہتا ہے۔ ٹوکیو میں اس کی اپنی پناہ رہائش گاہ کے علاوہ اس کا ایک چھوٹا سا بنگلہ ہے جہاں بظاہر اس کی ایک بھتیجی اور اس کا شوہر رہتا ہے، لیکن دراصل وہ اس کا خفیہ اڈا ہے۔ اس کے ایک کمرے میں ایک بڑا ٹرانسمیٹر اور ضروری فائلیں رکھی ہوئی ہیں، ان میں تمہارا اور سونیا کا مکمل ریکارڈ موجود ہے۔ ویری گڈ، اس بنگلے کا پتہ بتاؤ۔ وہ بتانے لگا۔ میں فوراً ٹرانسمیٹر آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں کرنل جوشو سے رابطہ قائم ہو گیا۔ میں نے کرنل کو اس بنگلے کا پتہ بتاتے ہوئے کہا، آپ فوراً اس بنگلے پر چھاپہ ماریں، میجر یاماگوچی کے خلاف قابل ثبوت مل جائیں گے، اور آپ یہ بتائیں کہ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں۔ کرنل نے بتایا کہ ہمارے لیے حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ 50 مسلح نوجوان طیارے کے ذریعے گیٹا کے اندر وہاں پہنچ جائیں گے۔ پھر کرنل نے کہا، سوکو کہاں ہے؟ تم لوگ مجھے اس کی آواز کیوں نہیں سنا رہے ہو؟ میں ایک باپ کی التجا کو سمجھ رہا تھا۔ اس وقت مجھے جھوٹ بولنا پڑا۔ جناب وہ بخیریت سے اور دوسرے کمرے میں آرام سے سو رہی ہے، اگر آپ کہیں تو مجھے جگا کر یہاں لے آؤں۔ اوور۔ نہیں، رہنے دو، پتہ نہیں وہ کتنی پریشان اور تھکن کے بعد سو رہی ہے۔ جیسے ہی بیدار ہو مجھے اس کی آواز سنا دینا۔ اوور اینڈ آل۔ میں نے مائک کو میز پر رکھ دیا۔ کافی دیر ہو گئی تھی، سونیا سزوکو کو لے کر ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں نے فوراً سونیا کے دماغ میں چھلانگ لگا کر دیکھا، پھر ایک دم سے چونک کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا دماغ شعور کی منزل سے بھٹک گیا تھا۔ میں نے اسے آواز دی، سونیا ہوش میں آؤ، میں فرحاد ہوں، تمہیں آوازیں دے رہا ہوں۔ اس کے خیالات شرابی کی طرح بہک رہے تھے، نشے میں لڑکھڑاتے رہے تھے، شعوری گفتگو کی خاص ترتیب تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اس کے دماغ سے اتنا پتہ چل گیا کہ وہ نشے کی زیادتی سے اس حال کو پہنچی ہے۔ میرا خیال فوراً ہی گرلاش کی طرف گیا۔ میں نے تیزی سے دوڑ لگائی۔ اس کمرے کی طرف تھا جہاں آرتھر نے گرلاش کو بند کیا تھا، کیونکہ میں اس کی سوچ کی رہنمائی وہ نہیں میری کر سکتا تھا اور نہ سونیا کہ وہ کہاں ہے۔ میں پہلی منزل سے اتر کر نیچے آیا جہاں بدستور تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے جیب سے ٹارچ نکال کر روشن اسے کیا۔ دور میز پر مومی شمع نظر آ رہی تھی۔ اس میز کے پاس پہلے تابا نے مجھے چیلنج کیا تھا۔ اس نے میرا میز پر اپنا ریوالور رکھ کر مجھ سے کہا تھا کہ میں اس ریوالور کو میز سے نہیں اٹھا سکتا کیونکہ اسے اپنے کنگ ہونے پر بڑا ناز تھا، لیکن میں نے اسے دھوکہ دے کر وہ ریوالور
حاصل کر لیا تھا۔ مومی شمعوں کو بجھا کر اندھیرے میں اس کی پٹائی کی تھی۔ اب میں نے انہیں بجھی شمعوں کو دوبارہ روشن کیا اور ٹارچ کو اٹھا کر مختلف راہداریوں سے گزرتا ہوا اس کمرے کے سامنے جہاں پہنچا جسے بند کیا گیا تھا۔ اس کمرے کا دروازہ ٹوٹا ہوا نظر آیا۔ صاف ظاہر تھا کہ دروازہ توڑ کر وہاں سے نکالا گیا ہے۔ چونکہ وہ درندہ آزاد ہو چکا تھا، اس لیے میں نے محتاط انداز میں اس دروازے کو کھول کر دیکھا۔ کمرے میں صرف بڑا پلنگ بچھا ہوا تھا اور وہاں کوئی سامان نہیں تھا۔ البتہ 2 عورتیں اس طرح پلنگ پر پڑی ہوئی تھیں کہ ان میں سے ایک رینی تھی اور دوسری رت تھی۔ میں اس کے قریب آ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے آواز دی، سونیا۔ میں یہ یاد نہ رہا کہ سونیا ایسی حالت میں جواب کیا دے سکے گی۔ میں اس کے دماغ پر دستک دینے لگا، مگر اس کی بہت سی سوچیں آپس میں گڈ بڈ ہو رہی تھی۔ دماغ کے کسی گوشے سے میری دستک کا جواب نہیں آ رہا تھا۔ مجھے دوسری یاد آئی کہ وہ ایک آدھ بار گلاش کے زہر سے جانی نقصان بھی ہو سکتا تھا یا نہیں۔ رینی بھی ایک بار راز کے دانتوں کا شکار ہو کر دوبارہ درست ٹھیک ہو چکی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ سونیا کے لیے ابھی جان کا خطرہ نہیں ہے۔ اچانک میرے دماغ میں ایک سوال پیدا ہوا، گلاش دروازہ توڑ کر یہاں سے باہر کیوں گیا تھا؟ انسان ضدی بن کر ایسے حرکتیں کرتا، گلاش سوزوکو کو پانے کی ضد کر رہا تھا۔ یہ سوچتے ہی سوزوکو کمرے کی طرف بھاگنے لگا۔ جو راستے سے گزرتے وقت میں سوزوکو کو دماغ میں جھانک کر دیکھا تھا، وہ کسی سے کہہ رہی، اوہ میں تمہیں پہچان گئی۔ جب تم ٹیڈی سے مل کر واپس جا رہے تھے تو میں نے تمہیں کوریڈور سے گزرتے دیکھا تھا۔ تم فراد ہو نا؟ میں نے طریق راستے پر دونوں طرف کی دیواروں کو چھوا اور تیزی سے آخر اس کی طرف بڑھتا گیا۔ آخر میں ریوالونگ دیوار تک پہنچ گیا۔ سوزوکو کہہ رہی تھی، تم گونگے کی طرح کیوں سر ہلا رہے ہو؟ کچھ منہ سے بولو۔ وہ اپنے سامنے کھڑی نقلی فراد کو دیکھ رہی تھی اور اس کی سوچ سے یہ پتہ لگ رہا تھا کہ اگر گلاش اپنے دونوں بازو پھیلا کر اسے اپنی آغوش میں بلا رہا ہے۔ سوزوکو نے کہا، یہ کیا حرکت ہے؟ ڈیڈی نے تمہیں میری حفاظت کے لیے بھیجا ہے اور تم بری نیت سے میری طرف بڑھ رہے ہو۔ وہ پیچھے ہٹ رہی تھی۔ گلاش نے جھپٹ کر اسے پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیتا، میں ریوالونگ دیوار کے ساتھ گھومتا ہوا کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ فوراً پلٹ گیا۔ پھر مجھے دیکھتے ہی اس نے سوزوکو کو ہاتھ کو جھٹکا دے کر اسے پلنگ کی طرف پھینک دیا اور میرے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ سوزوکو اوندھے منہ بستر پر گر پڑی تھی۔ پھر اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، جوتن سو، تم ٹھیک وقت پر آئے ہو۔ یہ بدماش فراد میری عزت سے کھیلنا چاہتا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ فراد نہیں ہے، فراد کا چربہ ہے۔ چربی اتنی ہو گئی ہے کہ بول نہیں سکتا۔ یہ کہنے کے دوران میں نے اپنے چہرے سے ماسک اتار دیا۔ گلاش مجھ پر حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھ میں تبدیلی آتے دیکھ کر وہ ذرا ٹھہر گیا۔ انتظار کرنے لگا کہ ماسک کے پردے کے پیچھے کون ہے۔ تھوڑی دیر بعد پردہ اٹھ گیا۔ سوزوکو کا منہ حیرت سے کھل گیا کیونکہ اس کے سامنے دوسرا فراد کھڑا تھا۔ ادھر بھی فراد اور ادھر بھی۔ اس کے دیدے گھڑی کے پنڈولم کی طرح ادھر سے ادھر ہونے لگے، مگر گلاش میرا اصلی روپ دیکھ کر ہی گرانے لگا۔ وہ کنگ فو کے انداز میں پینترا بدل کر فضا میں کراٹے کے زاویے بنا رہا تھا۔ میں بھی جواباً کی یاہ کی آوازیں نکالتا ہوا مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ ہوا کرتا ہوا اور فضا میں دونوں ہاتھ چلاتا ہوا میری طرف بڑھا۔ میں اس کے حملوں کو روکتا ہوا پیچھے ہٹنے لگا۔ یہ مجھے یاد تھا کہ پیچھے زیادہ دور جاؤں گا تو دیوار سے ٹکرا جاؤں گا۔ زیادہ ٹکرانے سے پہلے میں زمین پر گرا، پھر اس سے کک مارتا ہوا دوسری طرف لڑکتا ہوا اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میری طرح وہ بھی گر پڑا تھا، مگر چشمے زد میں جمناسٹک کے کھلاڑی کی طرح اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر ایک بار ہم دونوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے تھے۔ پہلی بار جب جیب قلعہ کے رزدار راستے میں اس سے مقابلہ ہوا تھا تو اس نے تاریکی سے فائدہ اٹھا کر میری اچھی طرح پٹائی کی تھی، لیکن اب برابر کا مقابلہ تھا۔ نہ اسے فائدہ اٹھانے کے لیے تاریکی میسر تھی اور نہ ہی میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کے دماغ میں پہنچ کر اسے کمزور بنا سکتا تھا۔ اس بار پھر کراٹے کے زاویے وہ بناتا ہوا مجھ پر حملہ کرنے کے لیے بڑا ہوا آیا۔ میں پھر دونوں ہاتھوں سے اسے حملے کو روک دینا چاہتا تھا، لیکن دھوکہ کھا گیا۔ وہ میرے بالکل قریب آنے سے پہلے ہی ایک دم ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔
اس کے اس انداز نے مجھے ایک ساتھ کے لیے الجھا دیا۔ اس وقت میرے منہ پر ایک ٹھوکر پڑی، سنبھلنے سے پہلے ہی دوسری ٹھوکر پڑی۔ میں پیچھے کی طرف لڑکھڑاتا ہوا سوزوکو کے پاس پلنگ پر جا کر بیٹھا۔ لڑائی کے دوران ایک ہی پل کی غفلت بہت بڑی مہنگی پڑ سکتی ہے، اس لیے مجھے غافل سمجھ کر مجھ پر چھلانگ لگائی۔ اب میں اس جگہ نہیں تھا۔ وہ بستر پر اندھے منہ آ کر گر پڑا۔ میں نے پلٹ کر اس پر چھلانگ لگائی اور اسے ہیڈ لاک میں جکڑ لیا۔ اب میری کوشش یہ تھی کہ اس کے چہرے پر چڑھے ہوئے فرات کے ماسک کو نوچ لوں یا بے دردی سے اس کی آنکھوں میں انگلیاں ڈال کر آئی لینس نکال لوں۔ وہ خود کو چھڑانے کی بڑی جدوجہد کر رہا تھا، لیکن ہیڈ لاک کوئی ایسا داؤ نہیں ہوتا جو آسانی سے نجات دے دے۔ اس جدوجہد کے دوران میری انگلیاں اس کی آنکھوں کے قریب پہنچ گئی تھی۔ ایسے وقت اس کا بخت نے اپنے بچاؤ کے لیے دوسری چال چلی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی آنکھوں میں انگلیاں ڈالتا، مجھے سوزوکو کی چیخ سنائی دی۔ میں نے سر گھما کر دیکھا تو اس نے سوزوکو کی گردن اپنی ٹانگوں میں پھنسا رکھی تھی۔